بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ رب رحمان کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک سورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے ناموں میں سے ایک خاص نام کا ورد لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور قرآن پاک کے دل سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا دل ایک آیت ہے، اس آیت کا عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ اس قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کر لیں گے اور رب رحمان کے پیارے ناموں میں سے اس نام کا عمل کر لیں گے اور قرآن پاک کی آیات میں سے اس آیت کا ورد کر لیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، آپ کی تکالیف کو دور کر دے گا، آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، آپ کی تکالیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے کلام کے اندر وہ طاقت ہے، وہ عمل ہے، وہ اتنی بڑی پاور ہے کہ آپ کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، آپ کی تکالیفیں ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے کلام قرآن مجید کی اس سورت کا ورد کرتے ہیں۔ پہاڑ جتنا بھی قرض ہو، رب کائنات کی قسم وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پر بڑی سی بڑی مشکل آئی ہو تو آپ رب رحمان کی اس پیارے کلام کی اس سورت کو اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، ساری تکالیفیں ختم ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے سورۃ الکوثر کے فضائل، برکات، انوارات، کرشمات دیکھنے ہیں تو آپ سیدھا جائیں اور قرآن پاک کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کر اس میں دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی کرشمات، فوائد اور برکات اور انوارات کا پتہ چل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیارے نام کی اگر آپ نے فوائد دیکھنے ہیں تو جا کے دیکھ لیجئے، یا سورہ یاسین کے فوائد دیکھنے ہیں تو دیکھ لیں۔ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم نے یہ عمل کیا، وہ فلاں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، اس کو تو اثر انداز ہو گیا، اس کا تو کام ہو گیا، میرا کام نہیں ہوا۔ میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں، ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح طریقے سے نہ وظیفے کو سنا ہوگا، نہ پھر صحیح طریقے سے کیا ہوگا، نہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وظیفہ کیا جائے، اللہ کے قرآن کا عمل کیا جائے، اللہ کے ناموں کا ورد کیا جائے، اور پھر آپ کا یہ جو ورد ہے یہ پھر آپ کی مشکلات کو دور نہ کر سکے، آپ کی تکالیف کو ختم نہ کر سکے، آپ کی مصیبتوں کو ختم نہ کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے معزز سامعین کرام، آئیے جلدی کیجئے، قرآن پاک کی اس سورت کا ورد کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا عمل کیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیارے کلام کا ورد کیجئے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تکالیفوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اب چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن شرائط کی وجہ سے وظائف قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادات قبول ہوتی ہیں۔ ایک ایک کر کے آپ نے سننا ہے، سکپ نہیں کرنا، آخر تک سنیے گا۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی
کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس تسبیح کا جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس تسبیح کا، جس تسبیح کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو بڑی محبوب تسبیح ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی مشکلات، آپ کی تکلیفیں، آپ کی مصیبتیں صرف اس ایک تسبیح کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس تسبیح کو اور اس اللہ کے نام کو اور قرآن پاک کی اس سورت کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ جیسی بھی ٹینشن ہو، اولاد کی ٹینشن ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تب یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ جس گھر کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اللہ اس گھر کے بچے کو ارب پتی بنا دیتا ہے، اس گھر کے اندر دولت کی بارش ہو جاتی ہے، فقیر بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا۔ معزز سامعین کرام، کیوں نہیں
یہ اللہ کے نام کا عمل ہے، یہ قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے، یہ حدیث پاک کے ان الفاظ کا عمل ہے جن کے بارے میں سرور کونین نے فرمایا کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور جو شخص ان کلمات کے ذریعے سے اپنے پروردگار عالم کو پکارتا ہے، بلاتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنی ساری مصیبتیں رکھتا ہے، میرا اللہ غیب سے اس کی ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ کے نام کا یہ عمل لازمی کرنا ہے، آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت لازمی پڑھنی ہے، آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کا عمل لازمی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ سورت کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ اللہ کا نام کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تسبیح، لاڈلی تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، سب کچھ آگے چل کر بتا دیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ معزز سامعین کرام، خدا را آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے، اور جو شرائط بتائی جائیں گی ان شرائط کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لازمی لکھیے گا کہ یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو شخص یہ لکھے گا اللہ رب العزت غیب سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اور جو اس عمل کو شیئر کرے گا، جتنا زیادہ شیئر کرے گا اتنی جلدی اس کی تکلیف دور ہوگی، اتنی جلدی اس کی مصیبت ختم ہوگی، اور اتنا ہی جلدی اللہ سبحانہ و تعالی اس کے حالات کو بدل ڈالیں گے۔ لہٰذا حالات کو بدلنے کے لیے اور اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر تمام مسلمانوں کے لیے یہ دعا بھی لازمی لکھنی ہے۔